بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو کہیں کہ خوش آمدید کیپٹل ون ٹی وی سے۔ میں ہوں عالیہ کیسر۔ آج جمعۃ المبارک اور جمعۃ المبارک کی نسبت سے ایک بڑی اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ایک تو اگر ہم بات کرتے چلیں اگست کے مہینے کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ عمرے کی جو پروازیں ہیں ان کا آغاز 9 اگست سے اس کی اجازت سعودیہ نے دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودیہ میں بہت کچھ ہمیں تبدیل ہوتا خاص طور پر خواتین کے حق میں دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ہم آج کے پروگرام کی بات کریں تو کچھ اجازتیں خواتین کو جو ملی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن اہم عہدوں پر خواتین سعودی عرب میں اور خاص طور پر مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین میں ان کو جس طریقے کے عہدے دیے جا رہے ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ ایک طرف تو خواتین اس پر خاصی خوش دکھائی دیتی ہیں، تو دوسری طرف انہی فیصلوں کی ایک بڑی مخالفت بھی سامنے آ رہی ہے۔ کیا فیصلے ہیں، ان پر مکمل بات کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیل آئیکن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو ضرور پریس کیجئے، بر وقت ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اب اس وقت جو خبر سامنے گردش کر رہی ہے اس کے مطابق خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے انتظامی امور کے لیے شیخ الرحمان السدیس کی سربراہی میں کام کرنے والے ادارے نے حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی میں 20 خواتین کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کر دیا۔ اب یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ولی عہد ہیں سعودیہ کے محمد بن سلمان، انہوں نے خاص طور پر خواتین کو کئی اختیارات دینے کے حوالے سے یا با اختیار بنانے کے حوالے سے ان کا جو ایک ویژن ہے، جس کو سلمان ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان کا ویژن 2030 کہا جاتا ہے، اس کے تحت وہ خواتین کو بہت زیادہ با اختیار بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے سعودی عرب میں خواتین کو کار چلانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس میں بہت سے ایسے عالم اور مفکر رہے جنہوں نے اس بات کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اس کے حق میں بڑی گواہیاں بھی دیں، اس پر بات بھی کی گئی۔ یہاں تک کہ اگر ہم ایک بڑے فیمس جنید جمشید کے انٹرویو کی بات کرتے چلیں تو اس میں بھی انہوں نے خواتین کے کار چلانے کی مخالفت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ خواتین کا کار چلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے سر پر بٹھا لیں گے۔ اسی طریقے سے نوکری کرنے کی اجازت سعودیہ میں خواتین کو دی گئی، تو خواتین کے نوکری کرنے کے حوالے سے باہر سے جا کے تو کئی خواتین وہاں پر جابز کر ہی رہی تھیں، لیکن باقاعدہ طور پر جب سعودیہ نے اس کی اجازت اپنی خواتین کو دی تو اس پر بھی کچھ مخصوص اور شدت پسند سوچ رکھنے والے جو حلقے ہیں، جو طبقہ ہے، اس نے اس کو پسند نہیں کیا تھا، اور پھر خاص طور پر سرپرست کے بغیر بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دینے پر بھی ایک بڑا شور اور واویلا مچا تھا۔ تاہم سلمان ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان، انہوں نے اس چیز کی ان کو اجازت دی۔ اب باقاعدہ طور پر جو سعودی عرب کے اندر ڈاکٹریٹ اور ماسٹرز ڈگری کی حامل خواتین ہیں، ان کی اسسٹنٹ ہیڈ آف پریزیڈنسی، انڈر سیکرٹریز اور اسسٹنٹ انڈر سیکرٹریز سمیت تمام اہم عہدوں پر تقرری کی جا رہی ہے سعودیہ میں، اور اس کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ خاص طور پر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ شیخ الرحمان السدیس کی سربراہی میں کام کرنے والا جو ادارہ ہے، اس نے جنرل پریزیڈنسی میں 20 خواتین کو ان اعلیٰ عہدوں پر جو ہے وہ فائز کیا ہے۔ اور اگین شیخ عبد الرحمان السدیس کا کہنا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جو ولی عہد محمد بن سلمان ہیں وہ مزید اقدامات بھی لے رہے ہیں، جیسے کہ خانہ کعبہ میں خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بڑے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوں گے۔ ایک طرف تو سعودی عرب میں سنیما ہالز کی جو کا کھلنا ہے، اس کے اوپر ہی باقاعدہ طور پر ابھی تک اگر ہم بات کریں تو جو تنقید ہے وہ ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور اسی طریقے سے کئی ایسے دیگر اہم، چاہے وہ کسینوز ہیں یا ادارے ہیں یا مالز ہیں یا شاپنگ سینٹرز کے حوالے سے بات کرتے چلیں، تو سعودی عرب میں جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں خاص طور پر ولی عہد محمد بن سلمان کے ہوتے ہوئے، اس کو کئی لوگ جو ہیں وہ قبول نہیں کر رہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور یہاں تک کہ کئی شدت پسندوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اسی وجہ سے ہم سے ہے کہ ایک طرف تو ہم خواتین کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کی پابندی نہیں کر رہے، ان کو آزادی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم کسینوں اور سنیما ہالز کو جو ہے وہ سعودی عرب میں عام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہی حج کی بندش اور عالمی وبا کرونا کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن یہ ایک مخصوص طبقے کی سوچ ہے، دوسری طرف وہ طبقہ بھی ہے جو ان اقدامات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جو کہ جس پر فیصلہ لیا گیا، اور آنے والے وقت میں یہ سعودیہ کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ سعودی عورت مزید مضبوط ہوگی، اور مخصوص قسم کی وہ پابندیاں جو کئی دہائیوں سے جنریشنز ٹو جنریشن جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی رہی ہیں، اور وہاں کی خواتین مجبور رہی ہیں، کئی مجبوری میں بھی ان کو جانا پڑا تو وہ نہیں نکل سکیں، اب وہ مزید با اختیار ہو سکیں گی۔ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو 9 اگست کو سعودی عرب نے
عمرے کی جو ہیں وہ پروازیں یا اس کی اجازت دینے کے حوالے سے جو ایک باقاعدہ احکامات تھے وہ جاری کیے تھے، لیکن اس میں بھی کرونا کی جو SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا. آپ کے ٹیسٹ کا ویلڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنٹینہ کیا جائے گا، جس کا ظاہر ہے کہ جو 14 دن ہے یا 10 دن ہے اس کا ایک پورا پروسیجر آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یہ تھی اب تک کی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک لے کر آئے، خاص طور پر کیپٹل ون TV سے آپ کو آگاہی دی.